یہی سوال رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حیات طیبہ ہے کیا؟ کائنات کے نبی نے دو لفظیں بیان کی، فرمایا حیات طیبہ ہی القناعہ والرضا بقسمت عز وجل۔ قناعت کا نام حیات طیبہ ہے، اور خدا کی تقسیم پہ راضی رہنے کا نام حیات طیبہ ہے۔ یہ دو جملے کائنات کے نبی نے فرمائے۔ اور جو امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی حیات طیبہ ہے کیا، امیر المومنین نے صرف ایک لفظ فرمایا القناعہ، قناعت حیات طیبہ ہے۔ کائنات کے نبی نے جو دو لفظ بیان کی، حقیقت میں وہ بھی ایک ہی معنی کی طرف پلٹتا ہے، قناعت اور پروردگار کی تقسیم پہ راضی رہنا، اور اسی تقسیم پہ راضی رہنے کا دوسرا نام قناعت ہے، یا قناعت کا دوسرا نام پروردگار کی تقسیم پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ گویا جو رسول نے جواب دیا وہی وارث رسول نے جواب دیا، جو رسول نے بتایا کہ حیات طیبہ کیا ہے وہی وارث رسول نے بتایا حیات طیبہ کیا ہے۔ اور ایک لفظ میں حیات طیبہ کیا؟ القناعہ، قناعت یہ حیات طیبہ ہے۔ اور پھر آیت کی طرف پلٹیں تو آیت کہتی ہے حیات طیبہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالح انجام دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، جو بھی عمل صالح انجام دے اسے کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حیات طیبہ دیں گے۔ اب رسول اور علی فرماتے ہیں حیات طیبہ کیا؟ القناعہ، قناعت حیات طیبہ ہے۔ اب پھر اسی آیت کی طرف پلٹے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے، عمل صالح انجام دے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ایمان کے ساتھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے کیا ملے گی؟ دنیا میں ایسی زندگی ملے گی جو قناعت کے ساتھ ہو۔ اور یہاں پہ مفسرین نے نہایت اہم دقیق نقطہ بیان کیا کہ دیکھیے اعمال صالحہ جو بھی انسان انجام دیتا ہے، ان کا ایک اہم اور اصلی ہدف ہے کہ انسان خود کو قناعت کی منزل پر لے جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی من عامل صالحا، جو بھی عمل انجام دیتا ہے اسے ملے گا کیا؟ حیات طیبہ ملے گی۔ اب بتایا گیا حیات طیبہ یعنی قناعت والی زندگی، تو نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جو بھی عمل صالح انجام دیا جا رہا ہے وہ انسان کو قناعت کی منزل پہ کھینچ کے لے جانے کے لیے ہے۔ اب وہ عمل صالح نماز ہو، وہ عمل صالح روزہ ہو، وہ عمل صالح خیرات ہو، وہ عمل صالح انفاق ہو، وہ عمل صالح یہی ذکر آل محمد ہو، سب کا ایک بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ انسان کو ایسی زندگی ملے جو قناعت کے ساتھ ہو۔ قناعت یعنی وہی خدا کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ اب ہم یہی قناعت، دیکھیے قناعت کے خود مراتب ہیں، میں یہاں پہ نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں دے سکتا کہ ہماری زندگی واقعی حیات طیبہ ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ حیات طیبہ کے بہت سے مراحل ہیں، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ طلاب اور علوم آل محمد کی تحصیل میں رہنے والے یقیناً کسی نہ کسی حیات طیبہ کی منزل پہ فائز ضرور ہیں، لیکن ایک ہے کہ حیات طیبہ کی پہلی منزل پہ فائز ہونا، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ قناعت کا اصل مفہوم انسان کے ذہن میں آ جائے، اور پھر ذہن میں آنے کے بعد انسان کے اعمال میں اتر جائے کہ انسان کی ساری زندگی اس بنیاد پہ گزرے کہ ہم قانع ہیں، قناعت پہ زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی تقسیم پہ رضایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمیں تاریخ اسلام میں جو نمونے اور آئیڈیل دیے گئے، اور اسی آیت سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے آئیڈیل بنے وہ صرف مرد نہیں ہیں، من ذکر و انثی، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو اس منزل پہ، جو انتہائی منزل مقصود ہے اس پہ فائز ہیں، ان میں صرف مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں جو اس منزل پہ پہنچی کہ عورت ہونے کے باوجود مردوں کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ بنی، یعنی ان کی حیات طیبہ عورت ہونے کے باوجود مردوں کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ بنی۔ اب یہاں پہ صرف جناب سیدہ کا تذکرہ میرے مقصود نہیں ہے، مورد نظر نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ اسلام کی بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی آج بھی
چھپی ہوئی ہے. چونکہ ہمارے ممبروں سے عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، اور جس شخصیت کا میں پہلے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس شخصیت کا حوالہ بھی دے دوں. دیکھیے تاریخ میں لفظ فواتن، آپ نے یہ لفظ یقیناً سنا ہوگا. فواتن ایسی عورتیں جن کا نام فاطمہ تھا. کچھ گروہوں کا تاریخ نے تذکرہ کیا فواتن کے عنوان سے. انہی میں سے الفواتن یا الفواتن الثلاث، تین فاطمہ کا تذکرہ خاص طور پہ تاریخوں میں ملتا ہے. اور یہ تین فاطمہ ایسی ہیں جو اپنی ذات میں نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں. دیکھیے قرآن نے خاص طور پہ اس بات پہ تاکید کی ہے کہ مرد اپنی مردانگی پہ رہتے ہوئے یہ مت خیال کرے کہ مرد ہونے کی بنا پہ اسے کو خاص فضیلت ملی ہے. نہیں، یہی وجہ ہے خالق کائنات میں خود قرآن میں کائنات قیامت تک آنے والے کائنات کے مردوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیش کیا تو عورتوں کو بھی ساتھ پیش کیا گیا. خدا مثال دیتا ہے عورتوں کی، اور خالق کائنات نے دو عورتوں کی مثال دی سورہ تحریم میں. ایک امرات فرعون جناب آسیہ کی، اور دوسری مریم بنت عمران. ان دونوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا گیا صاحبان ایمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اور یہی وجہ ہے ان کے علاوہ چونکہ یہ سابقہ ادیان میں سے، سابقہ تاریخ میں سے بھی بہت سی ایسی عورتیں، اور خود تاریخ اسلام کی ابتدا میں بہت سی ایسی عورتیں ملتی ہیں جو ہر دور کے مردوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائی. اور انہی میں سے جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں فواتن یا الفواتن الثلاث، تین فاطمہ. یہ تین فاطمہ کون ہیں؟ یعنی تین ایسی خواتین جن کے نام فاطمہ تھے. پہلی فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی علی محمد. پہلی رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ. دوسری فاطمہ بنت اسد، یہ دوسری فاطمہ بنت اسد. فرمایا تیسری فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب کی پوتی فاطمہ. یہ تین فاطمہ جو علماء مورخین نے کہا الفواتن یا فواتن الثلاث، یہ تین فاطمہ ہیں. اور ان کا خاص طور پہ البتہ فواتن اور بھی ہیں لیکن جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں ان کی خصوصیت کیا ہے فواتن کی. کہا گیا جب شب ہجرت کائنات کے نبی نے ہجرت کی، ہجرت کے تیسرے دن چونکہ علی علیہ السلام کو مامور کیا گیا تھا، ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں کفار و مشرکین کی وہ لٹا دینا اور میری طرف آ جانا. ہجرت کے تیسرے دن جب علی علیہ السلام ہجرت کے لیے گئے، علی علیہ السلام نے خود ہجرت کی. ظاہر ہے یہ رسول کی ہجرت 3 دن پہلے تھی رات کے وقت، اور 3 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بھی ہجرت کی. اب جب علی علیہ السلام نے ہجرت کی، رسول کے پاس پہنچنا چاہا تو یہ تین عورتیں علی علیہ السلام کے ساتھ تھیں. یہی وجہ ہے کہ ان تین عورتوں کو کہا گیا کہ یہ فواتم الثلاث، وہ تین فاطمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں سے ہجرت کی ہے. عورتوں میں سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والی یہ تین ہیں فواتم الثلاث، تین فاطمہ. اب پہلی فاطمہ رسول کی بیٹی، دوسری فاطمہ فاطمہ بنت اسد. اور یہاں پہ جو مجھے حکم دیا گیا برادر عزیز نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ تھوڑا سا مفصل کیجئے گا. اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے برادر عزیز کو بانی مجلس کو خداوند عالم نے اولاد کی نعمت دی، اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ مشکل تھی. بہرحال میں نے توسل کیا فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، اور میری مشکل جو تھی وہ حل ہو گئی اور خدا نے نعمت دی. یقیناً فاطمہ بنت اسد وہ فاطمہ جو علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد کی بیٹی ہے. یہ وہ فاطمہ کہ تاریخ میں یہ علی کی ماں ہونے کے باوجود بھی اس کی فضیلت اور زندگی صاحبان ایمان کے سامنے نہیں ہے. کیوں؟ جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ چونکہ یہ علی کی ماں ہے، اور جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اگر کوئی فاطمہ کی فضیلت کو سمجھنا یا درک بھی کرنا چاہے تو فاطمہ کے فضائل علی کی فضائل کی شعاؤں میں دب جاتے ہیں. یعنی علی کی فضیلتیں ماں کے فضائل پہ حاوی آ جاتی ہیں،
آدمی متوجہ ہو جاتا ہے علی کے فضائل کی طرف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد جس کے بارے میں تاریخ نے بتایا اسلام کی دوسری خاتون ہے جس نے سب سے پہلے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار کیا حضرت خدیجہ کے بعد. دوسری خاتون جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا, ایمان کا اظہار کیا. لیکن یہ وہ خاتون کہ جو اسلام سے پہلے بھی, ابھی اسلام آیا نہیں تھا, مطلب یہ کہ پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں کیا تھا, لیکن اس وقت بھی یہ فاطمہ ایمان و عرفان کے انتہائی بلند درجے پر فائز تھی. اور کیسا ایمان و اسلام, دیکھیے یہاں پہ جو میں نے شروع میں بات کی, جب فاطمہ بنت اسد کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے تو امیر المومنین کے فضائل سامنے آتے ہیں. انسان علی کی ماں کی فضیلت سے ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیسا ایمان و اسلام تھا اور کیسا اعتقاد تھا فاطمہ بنت اسد کا کہ ابھی اسلام آیا نہیں, مسلمانوں کو باقاعدہ موحد بنایا نہیں گیا, کلمہ پڑھوایا نہیں گیا, پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا نہیں. 13 رجب آئی, فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئی. کعبے کے قریب آ کے فاطمہ بنت اسد نے دعا بھی کی اور ایک توسل بھی کیا. دعا بھی کی, توسل بھی کیا. دعا کیا کی؟ اللہم انی مؤمنۃ بک. یہ فاطمہ بنت اسد کی اس وقت کی دعا, اور تاکید کر رہا ہوں جب ابھی اسلام باقاعدہ طور پہ رسماً آغاز نہیں ہوا تھا اسلام کا, اور اس وقت فاطمہ بنت اسد کعبے کے دیوار کے پاس آئی اور آ کے کہا اللہم انی مؤمنۃ بک, میرے اللہ میں فاطمہ بنت اسد تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ نَبِيًّا وَكُتُبًا, اور تیری طرف سے جتنے انبیاء آئے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں, اور تیری طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں. خدایا میں مومنہ ہوں. یہ علی کی ماں اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے, اور صرف اس حد تک نہیں جو میں نے دوسرا جملہ کہا, یہاں پہ ایمان کا اظہار کیا اور ساتھ ہی توسل بھی کیا. توسل کیسے کیا؟ اور یہ توسل کی تاکید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی آپ کو کچھ مسلمان ایسے مل جائیں گے جو توسل کو شرک سمجھتے ہوں گے, توسل کو گناہ سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں, بدعت سمجھتے ہیں. لیکن سلام ہے فاطمہ بنت اسد کی معرفت پر کہ اس وقت کعبے کے قریب آئی اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد خالق کائنات سے توسل کیا. اس بات کا میرے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں, اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں, اور کس کا واسطہ دیتی ہوں؟ جو میرے بدن میں بچہ ہے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں. لما یسرت لی, میرے اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. اب فاطمہ بنت اسد نے اپنے ایمان و عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد خاص طور پہ توسل کیا کعبہ سے اور توسل کیا آنے والے بچے سے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے باقاعدہ تاکید بھی کی ہے کہ اگر کوئی عورت اس مرحلے میں ہو تو توسل کیجئے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. اور یہ توسل یقیناً مشکل حل کرنے والا ہے. اور کس انداز سے مشکل حل ہوئی کہ وہیں پہ ابن عباس کا بھی قول ہے کہ راوی کہتے ہیں میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہم نے دیکھا فاطمہ بنت اسد آئی, جو ہی آئی فانشق الجدار, دیوار پھٹ گئی, فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی. اب یہاں پہ فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی قوت دیکھیے یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے, لیکن عام طور پہ اسے پڑھا جاتا ہے 13 رجب کے ایام میں, خوشی کے ایام میں. لیکن میں آج کس غم کی مجلس میں بھی اس خوشی کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا, بلکہ ایمان فاطمہ بنت اسد کو سامنے رکھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیوار پھٹی, فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی. اب یہاں پہ ایک عادی فطرت کو اگر دیکھا جائے کہ بھئی فاطمہ بنت اسد اگر کوئی عورت اور وہ بھی اس حالت میں
ایسی پریشانی میں کسی دیوار کے قریب آئے اور فن شکل جدار، جو راوی نے کہا ایک مرتبہ دیوار پھٹ گئی، اچانک دیوار پھٹ جائے، عورت تو عورت، مرد ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یقیناً ڈر اور خوف، اور ایک مرتبہ دیوار کا سامنے سے پھٹ جانا پریشانی کی بات ضرور ہے، لیکن علی کی ماں ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، بلکہ ادھر دیوار پھٹی، راوی نے کہا فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، جو ہی اندر داخل ہو گئی دیوار دوبارہ بن گئی۔ اب یہیں پہ فاطمہ بنت اسد کی منزل ایمان سمجھ میں آتی ہے کہ کیسا عجیب ایمان، شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ بنت اسد آئی تو کسی نے بتا لیا تھا کہ فاطمہ آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، دیوار میں در بنانا ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ اب یہ ہے ایمان فاطمہ بنت اسد کا۔ فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور اندر جانے کے بعد دیوار کیا دوبارہ بن گئی۔ اب یہی راوی کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ دیوار پھٹی، علی کی ماں اندر داخل ہوئی، فاطمہ بنت اسد البتہ روایت میں ہے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، دیوار اسی طرح بن گئی۔ یہ کہتے ہیں ہم دوڑتے ہوئے اٹھے، فرمنا الی البیت، رمنا الی البیت، جو روایت کے لفظ ہیں، یعنی ایسے گئے جیسے تیر جاتا ہے، یا ہمارے لفظ میں کہا جاتا ہے گولی کی طرح گئے، دوڑتے ہوئے گئے، جو ہی دیوار کے قریب پہنچے، دیوار تو بن چکی تھی، اور ادھر دروازے کی طرف آئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ بنت اسد کا پردہ خود خدا بن چکا تھا۔ تالا توڑنے کی کوشش کی گئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن دروازہ نہ کھول سکے۔ جب نہ کھول سکے پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ ہے فاطمہ بنت اسد کا ایمان، اور یہیں پہ علی کے باپ کا ایمان دیکھو کہ بھئی یہاں پہ معاملہ کس کا تھا؟ معاملہ تو ابو طالب کی زوجہ کا تھا، اور ایک کعبے کے اندر جب فاطمہ بنت اسد چلی گئی، اب دروازہ تو کھل نہیں رہا، سب آئے، اور راوی یہ خود کہتے ہیں میں ابن عباس کے ساتھ تھا، فرمنا الی البیت، دوڑ کے پہنچے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ نہیں کھول سکے۔ جب دروازہ نہیں کھول سکے پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹے، لیکن کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ میں بھی آپ کو یہ نہیں ملتا کہ سب آئے کہ ابو طالب بھی آئے ہو، پریشانی کا اظہار کیا ہو، ابو طالب نے آ کے کہا پیچھے تو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ نہیں، یہ ابو طالب کا نہ آنا، اطمینان سے بیٹھے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی منزل ایمان پر فائز تھے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ یہ ایسا ایمان فاطمہ بنت اسد کا کہ 3 دن کعبے کے اندر رہی، اور اس کعبے کے اندر میں اکیلی فاطمہ، نہ گھبرائی نہ پریشان ہوئی۔ اور یہی عظمت فاطمہ ہے کہ جو عظمت علی کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے علی کعبے میں آئے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسی کو یہ سعادت نہ ملی ہے نہ ملے گی، لیکن علی کی اس سعادت سے پہلے یہ فاطمہ بنت اسد کی سعادت ہے کہ فاطمہ کو اس وقت وہ جگہ نصیب ہوئی جو نہ پہلے کسی کو ملی تھی نہ قیامت تک کسی کو مل سکے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ وہ گھر نصیب ہوا کہ جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو مل سکے گا، اور یہ فاطمہ بنت اسد کی عظمت کی واضح دلیل کہ دیکھیے جب امیر المومنین سے بھی ساسا بن سوحان نے پوچھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، تو یہاں پہ علی علیہ السلام نے اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے آپ نے کسی فضائل و کمالات کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم سوال کر رہے ہو کہ میں افضل ہوں یا عیسیٰ ابن مریم۔ جب عیسیٰ کی ماں پہ وقت ولادت آیا، عیسیٰ کی ماں
بیت المقدس کے اندر موجود تھی تو خالق کا حکم آیا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادہ. یہ سورہ مریم کی آیت نہیں ہے عزیزو، یہ روایت ہے. اور سعد ابن سہام نے نقل بھی کیا ہے کہ جب یہ سوال کیا علی نے اپنی ماں کا حوالہ دیا کہ عیسیٰ کی ماں پہ وقت آیا، آواز اخرجی نکل جاؤ یہاں سے، ھذا بیت العبادت لا بیت الولادہ. لیکن جب میری ماں پہ یہی وقت آیا تو دیوار کعبہ نے شک ہو کے بلایا فاطمہ آ جاؤ، میں کعبہ انتظار کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد پر. اور یہ فاطمہ بنت اسد ایسا ایمان و کمال اور ایسی عظمت ملی اور اس حد تک عظیم بنی. صرف علی کی ماں نہیں، کائنات کے نبی نے فرمایا فاطمہ بنت اسد مجھ محمد کی ماں ہے. یہ محمد کی ماں بھی بنی. کیسے؟ وہی منزل کمال ہے، وہی حیات طیبہ ہے. اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ حیات طیبہ کی مشتاق بھی تھی. توجہ فرمائیں گے، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، حیات طیبہ یعنی قناعت، حیات طیبہ یعنی خدا کی رضایت پہ راضی رہنا، یہ حیات طیبہ. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی زیارت میں ایک جملہ نقل ہوا ہے. دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں اپنے جیسے طلاب کے لیے، اہل بیت کی شخصیات کا اگر تعارف سمجھنا ہو تو تعارف کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے ان کی زیارت. یعنی جس شخصیت کا بھی آپ نے تعارف سمجھنا ہو کہ اس شخصیت کی عظمت کتنی ہے، اس کی زیارت اٹھائیے، زیارت کے الفاظ میں غور کیجئے. اور جب زیارت کے الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو اس کی شخصیت نکھر کے سامنے نظر آئے گی. کیونکہ اکثر شخصیات کا تعارف ان کے زیارت نامے میں بیان ہوا ہے. فاطمہ بنت اسد کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیک یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد آپ پر سلام ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی. اجتہدت فی مرضات اللہ، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کی. اب یہی مرضی میں پہلے بیان کر چکا، حیات طیبہ اسی مشیت پروردگار پہ راضی رہنے کا نام حیات طیبہ ہے. اور زیارت میں نقل ہوا اجتہدت فی مرضات اللہ، اے فاطمہ آپ نے مرضی پروردگار حاصل کرنے کی کوشش کی، اجتہاد کیا، کوشش کی، آگے بڑھی، اس راستے میں کوشاں رہی. کیا مطلب؟ یعنی فاطمہ بنت اسد کا ایک تعارف گویا یوں کروایا جا رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے حیات طیبہ کو پانے کی کوشش کی، حیات طیبہ کے راستے پہ چلی، مرضی پروردگار حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ ایک فاطمہ. اور دوسری فاطمہ وہ ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کیا؟ اجتہدت فی مرضات اللہ، کوشش کی ہے مرضی پروردگار حاصل کرنے کی. لیکن دوسری فاطمہ وہ ہے کہ جس نے کوشش تو کیا، اس منزل پر پہنچی کہ کائنات کے نبی اعلان کر رہے ہیں اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوگا. محمد و آل محمد صلی اللہ یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یہ دوسری فاطمہ فاطمہ بنت محمد ہے اور وہ حیات طیبہ نصیب ہوئی. دیکھیں جو میں نے شروع میں کہا، حیات طیبہ صرف آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام حیات طیبہ نہیں ہے، مرضی پروردگار کی طرف قدم بڑھانے کا نام حیات طیبہ. اور فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد نے جناب سیدہ نے اس انداز سے حیات طیبہ حاصل کی کہ اس منزل پہ پہنچی کہ جہاں پہ صرف یہ نہیں کہ میں مرضی پروردگار سے راضی ہو جاؤں،
دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں، اپنے جیسے طلاب کے لیے اہل ذوق اور اہل تحقیق میں تشریف فرما ہوں گے، جناب سیدہ کی شخصیت کے حوالے سے جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، ہر روایت میں نہایت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین نے البتہ یہاں پہ بیان کیا، میں نے سنا، انہوں نے کہا جناب سیدہ کے حوالے سے 40 روایات ہیں ایسی کہ جن میں نہایت غور و فکر کر کے ان کے مطلب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ترجمے سے نہ وہ روایت سمجھ میں آئے گی، نہ جناب سیدہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ صرف ترجمے سے یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے لیے فرما دیا کہ بی بی تو اگر راضی ہو جائے تو خدا راضی ہوتا ہے، تو ناراض ہو تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ سادہ جملہ نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا اس کے پیچھے بنیاد کون سی چیز ہے۔ اور اسی طرح مثلا جناب سیدہ کے لیے فرمایا ام ابیہا، یہ فاطمہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ یا رسول اللہ مطلب کیا؟ یعنی یہ وہ حدیث ہیں، احادیث ہیں جنہیں بھارت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ اول من یدخل الجنہ ہے یا فاطمہ، سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ فاطمہ ہے۔ وہی جنت، اور پھر یہ کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے جناب سیدہ۔ وہی جنت کہ جس میں صحابیات بھی ہوں گی، جس میں جو لائق ہوں وہ امہات المومنین بھی ہوں گی۔ وہی جنت کہ جس میں خود فاطمہ بنت اسد بھی ہوں گی، لیکن سیدۃ النساء اہل الجنہ، حتیٰ اس سے بڑھ کے کہہ دوں وہی جنت جس میں خود خدیجہ بھی ہوں گی، لیکن کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں جناب سیدہ۔ یہ معمولی احادیث نہیں ہے۔ اور پھر جب یہاں تک کہہ دیا جائے کہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی، کامل ہی نہیں ہوئی، حتی اقر بفضلہا، جب تک کہ اس نے فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ یہ ایسی احادیث ہیں کہ جن میں یقین جانیے ایام فاطمیہ میں جو اہل ذوق اور اہل تحقیق ہیں، اگر وقت ملے تو ایک ایک حدیث ایک ایک دن کے لیے انتخاب کیجئے اور اس احادیث کو مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر نبی الانبیاء فرمانا کیا چاہتے ہیں ان احادیث میں، کہ وہ فاطمہ جس کے لیے تاریخ نے ہمیں یہ بتایا، فاطمہ آتی تو نبی الانبیاء اٹھ کے استقبال کرتے، قام الیہا۔ اب طلاب عزیز علماء کرام بہتر جانتے ہیں، قام الیہا، جب بھی فاطمہ آتی پیغمبر اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کرتے۔ اور پھر راوی نے کہہ دیا میں نے دیکھا جب ایک مرتبہ فاطمہ آئی قبل یدیہا، رسول آگے بڑھے، استقبال کیا، فاطمہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ آخر بیٹی ہے فاطمہ، لیکن کس حیات طیبہ کی مالک ہے فاطمہ، کیسی عظیم حیات طیبہ ملی۔ ہاں اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وہ حیات طیبہ آج ہم جتنا بھی اس شخصیت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس فاطمہ کی اپنی زندگی دیکھ لیجئے، وہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں مورخین اور علماء نے لکھا کانا مشیھا مشی رسول اللہ، جس کا چلنا رسول کے چلنے جیسا تھا۔ اور وہ فاطمہ جس کی آواز نبی الانبیاء کے مشابہ تھی، وہ فاطمہ جس کا بولنا سید الانبیاء کے بولنے جیسا تھا،
داعیۃ العین، ہر وقت سیدہ روتی رہی، منحدۃ الرکن، سیدہ کی کمر جھک گئی۔ اللہ جانے کیسے ظلم ہوئے تھے، سیدہ کوئی بوڑھی خاتون نہیں تھی، 18 سال کی سیدہ، لیکن وہ مظلومی اثر کے بعد سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اللہ جانے اہل بیت کے گھرانے میں 2 ہی شخصیتیں ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہوئی۔ پہلی شخصیت ایک سید سجاد ہے، جب کربلا کے بعد مدینے واپس آئے، حنفیت محمد حنفیہ سامنے آئے، کہا میرا سجاد کہاں ہے؟ سجاد نے جو سر اٹھایا، کہا چچا مجھے دیکھو میں سجاد ہوں، اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ محمد حنفیہ بھی رونے لگے، سجاد تو تو بڑی جوان ہے، یہ تیرا سر سفید کیوں ہو گیا، تیری کمر کیوں جھک گئی؟ سجاد نے روکی، کہا شام شام شام، چچا حنفیہ میں جوان تو ہوں لیکن شام نے میری جوانی چھین لی۔ اب آؤ جناب سیدہ کی طرف، میں کہتا ہوں سیدہ عمر تو زیادہ نہیں ہے، 18 سال کی عمر ہے، یہ منحدۃ الرکن کیوں ہو گئی، یہ کمر کیوں جھک گئی، یہ بڑھاپا کیوں آ گیا؟ جواب ملے گا، ارے سجاد کی جوانی شام نے چھینی، میری جوانی دروازوں نے چھینی، اجرکم اللہ۔ اور شاید سیدہ خود جواب نہ دے، اگر جواب نہ بھی دے تو دروازہ بولے گا، اگر سیدہ جواب نہ بھی دے دروازے کی میخ بولے گی، اگر سیدہ جواب نہ بھی دے محسن کا لہو بولے گا، اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ وہ سیدہ جو بابا کے بعد ہر وقت روتی رہی، یکشی علیہ الصحابہ السلام، ہر کچھ دیر کے بعد فاطمہ پہ غشی کی حالت طاری ہو جاتی، اور جب یہ سیدہ آخری ایام میں پہنچی، سنو گے اس حالت میں کیسے آئی، اس حالت میں کیسے آئی؟ ادھر بابا کا انتقال ہوا، سیدہ غریب ہو گئی۔ کس انداز سے غریب ہوئی؟ کچھ مسلمان آئے، کہنے لگے آؤ ہم علی سے بیعت طلب کرنے جاتے ہیں، علی کو لینے جاتے ہیں۔ ایک گروہ آیا، اور یہاں پہ جو تاریخیں ہمیں بتاتی ہے، ایک ظالم نے اپنا بھی اعتراف کیا ہے، حاکم شام کو ایک خط لکھا، خط میں بتایا کہ میں نے وہاں پہ ظلم کیا تھا۔ یہ آنے والے آئے، جو ہی جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے، یہاں پہ روایات مختلف ہیں، لیکن جو قابل قبول روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہے جب آنے والے آئے، کہا ابو الحسن کو باہر نکالو، کہا ابو الحسن کو باہر نہیں نکالیں گے، کہا اگر نہیں نکالو گے، اس نے کہا جاؤ، مروان سے کہا جاؤ آگ اور لکڑیاں لے کے آؤ۔ جب لکڑیاں لے کے آئے، یہ کہنے لگا لَتُخْرِجَنَّ إِلَى الْبَيْعَةِ، یا تو بیعت کے لیے نکلو اور یا پھر گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا ارے کیا تو آگ لگائے گا؟ اِنَّ فِيهَا فاطمہ، اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہے، اس دروازے پہ تو نبی الانبیاء رک کے سلام بھیجتے تھے، اس گھر کے دروازے کا تو نبی الانبیاء نے تاکید کی تھی، اس گھر میں تو رسول کی بیٹی بھی ہے۔ ظالم نے چھوٹا سا جواب دیا، جواب کیا دیا؟ یہ کہتے ہیں اگرچہ فاطمہ بھی ہو میں دروازے کو آگ لگاؤں گا۔ یہاں پہ مقتل کا جملہ یہ ہے، اس نے خود ایک حاکم شام کو خط لکھا، اس خط میں یہ کہتے جب ہم دروازے پہ آئے، میں نے کہا ابو الحسن کو باہر نکالو، میں نے دروازے کو کھولنا چاہا، ادھر سے فاطمہ نے اپنا ہاتھ دروازے پہ رکھا۔ اب یہ مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ کہتے جب فاطمہ نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، میں نے دھکا دیا، کھولنے کا ارادہ کیا، فمنعتنی، فاطمہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھے فاطمہ کا جو ہاتھ نظر آیا، سنو گے اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، فرما بیدہا، فاطمہ کے ہاتھ میں جو تازیانہ لگا، ایک مرتبہ فاطمہ پیچھے ہٹی، یا رسول اللہ اہاکذا یفعل امرتے،
عمر کو ہاتھ لگایا، فاطمہ ماں نے بڑی، جب ہاتھ پہ تازیانہ مارا فاطمہ تھوڑا پیچھے ہٹی، جب پیچھے ہٹی یہ کہتا ہے فرقت الباب، میں نے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازے کو ٹھوکر لگنا تھی، دروازہ کھل گیا۔ ارے یہ دروازہ جو کھلا اس انداز سے کھلا کہ دروازے کے پیچھے فاطمہ آواز دے گا یا فضا خزینی قد قتل ما فی اشوائی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن مارا گیا، اجرکم اللہ، فضا میرا محسن مارا گیا۔ یہاں پہ میں دو جملے مسائل کے پڑھنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ سارے آئے آگے بڑھے، یہ خود بیان کرتا ہے جب میں آگے بڑھا فاطمہ ایک مرتبہ اٹھ کے سامنے آئی، فاطمہ میرے سامنے آئی، جب سیدہ سامنے آئی نا، سیدہ سامنے آئی، روایت کا جملہ کہنے لگا، آپ کو رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ کہتا ہے جب سیدہ دوبارہ اٹھی کس انداز سے اٹھی، لو عزیزو محسن تو اسی دوران شہید ہو چکا تھا، فاطمہ کو اٹھنا بڑا سخت تھا لیکن فاطمہ پھر بھی اٹھی، جب سیدہ اٹھی نا یہ ظالم کہتے ہیں میرے سامنے آئی، میں نے وہ ظلم کیا۔ لو عزیزو یہ ظلم پڑھنا واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہو، کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہو، اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارا جائے زمین پہ گر سکتا ہے، لیکن سامنے کوئی جوان کھڑا ہو، سامنے کوئی جوان کھڑا ہو، اس کو تماچا مارا جائے عام طور سے آدمی گرتا نہیں ہے۔ لو عزیزو اگر یہ میری بات سمجھ گئے ہو، اب مطلب کا جملہ سنو، یہ کہتا ہے جب میں آگے بڑھا فاطمہ سامنے آئی، جب سامنے آئی اس ظالم نے کیا کیا، یہ خود کہتا ہے فَسَبَقْتُ صَفْدَةً عَلَىٰ خَدِّهَا، میں نے فاطمہ کے منہ پہ تماچا مارا، ادھر تماچا لگا، تماچا لگا، فاطمہ کی کیا حالت تھی، جو مقتل نے کہا فاطمہ پہ تماچے کے دو اثر ہوئے، پہلا اثر کیا جو روایت نے کہا، یہ ظالم خود کہتے ہیں میں نے جو تماچا مارا فن کاٹا کتو، فاطمہ کے کان سے گوشوارہ ٹوٹ گیا، اب جو گوشوارہ ٹوٹا دوسرا اثر کیا ہوا، ادھر تماچے کا لگنا تھا، تناثرت الارض، فاطمہ زمین پہ گری، ارے زمین پہ گرنا تھا، آواز کا بابا انا فاطمہ، بابا میں تیری فاطمہ ہوں، اہکذا یفعل بحبیبتک، بابا تیری پیاری پہ کیسے ظلم ہو، اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ لو عزیزو فاطمہ کو تماچا بھی لگا، فاطمہ کا گوشوارہ بھی گرا، جب سیدہ گر گئی یہ ظالم آگے بڑھے، علی کو گرفتار کیا، جب علی کو لے کے باہر آنے لگے، جب سیدہ کے قریب سے ابو الحسن گزرے، سیدہ نے ایک نحیف سی آواز دے کر یا ابو الحسن، ابو الحسن ذرا رک جاؤ، جب قریب آئے سیدہ نے اپنا ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈالا، جب کمر بند کو مضبوطی سے تھام لیا، اب ذرا تصور کرو علی کی گردن میں رسی ہے، کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، زخمی زہرا ہے، زمین پہ گری ہوئی ہے، اپنا ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈالا، اب وہ علی کو کھینچنے لگے، ادھر سیدہ نے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ لو عزیزو جب اس نے دیکھا علی آگے نہیں بڑھے، ارے کیوں نہیں بڑھے، چونکہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے کمر بند میں ہے، سنو گے اس ظالم نے تلوار کی نیام اٹھائی، نیام اٹھا کے فاطمہ کے ہاتھ میں مارنا شروع کی، ارے اتنا ہاتھ میں ماری، علی خود کہتے ہیں جب میں نے غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا سارت کا تملوج، ارے فاطمہ کے ہاتھ پہ برن آ چکا تھا، روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں، سند کے ٹکڑے